اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا، کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاف اور لام دونوں باریک حروف ہیں۔ کلا، لام الف زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلا لما، لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم الف زبر ما الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلا لما یقضی، یا کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، قاف پر حروف ہے اور قاف قلقلہ حروف ہے، اور ضاد پر حروف ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے۔ یقضی یقضی ما امرہ، میم الف زبر ما الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوگی، یہ مد منفصل ہے، اور حمزہ میم را تینوں کے اوپر پڑھی حرکت ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور ہاں کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اس کو ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما امرہ، اگر یہاں ہم وقف کریں گے تو اس ہاں کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، یقضی ما امرہ، فَلْيَنظُرِ، فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف ضا ہے، تو یہاں اس نون میں ہم گنہ کر کے پڑھیں گے، اور ضا کو پر پڑھیں گے، ضا کے اوپر بڑی حرکت ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور را کو باریک پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ انسان، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا ہے، تو یہاں اس نون میں بھی گنہ کر کے پڑھیں گے، اور سین الف زبر سا الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون کے اوپر پڑی حرکت ہے تو اس کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ انسان الی، حمزہ کے نیچے پڑی حرکت ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ الی طعامہ، طا کے اوپر پڑی حرکت ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور طا پر حروف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عین الف زبر ع الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ طعامہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہاں وقف کریں گے تو اس ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون الف زبر نا الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ انا صببنا، صاد کو پر پڑھیں گے، اور با کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، با حروف قلقلہ ہے، تو حرف کو ادا کرتے وقت اس کی مخرج سے تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے با کو۔ صبب نل، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ انا صببنا الماء، الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے، مد متصل ہے۔ ماء صبا، صاد کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، صاد پر حروف ہے۔ صبا، اور یہاں ہم وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین پہ اگر وقف کریں گے تو یہاں ایک زبر اور ایک الف پڑھیں گے۔ صبا، انا صببنا الماء صبا، انا صببنا الماء صبا، ثم، ثا نرم حروف ہے، اور ثا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم مشدد ہے، اس کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثم شققنا، شین اور قاف دونوں کے اوپر پڑھی حرکت ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو یہ قاف کو پر حروف ہے اور قاف حروف قلقلہ ہے، تو یہاں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ شققنا الارض
نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور حمزہ کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اور ضاد کے اوپر بڑی حرکت ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے اور را کو بھی ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ شققنا الارض ثم شققنا الارض شقا، شین کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور قاف حروف پر ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین پر اگر وقف کریں گے تو ایک زبر اور ایک الف پڑھیں گے۔ شقا وقف کریں گے، شقا ثم شققنا الارض شقا۔ صدق اللہ العظیم۔